بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بہنوں، بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، آج ہم اس ویڈیو میں بقیہ تاریخ کو بیان کر رہے ہیں۔ اس ویڈیو میں معروف تنظیم علیہ السلام ویب سائٹ سے ماخوذ حضرت فاطمہ معصومہ علیہ السلام کی روزہ مبارک کی تاریخ اور اہمیت کا ایک جائزہ پیش کیا جا رہا ہے۔ امام رضا علیہ السلام کی بہن حضرت فاطمہ معصومہ علیہ کی زندگی اور ایران کے مقدس شہر قم میں ان کے مزار کے قیام کے بارے میں جاننے کے لیے ہمارے ساتھ رہیں۔ قابل احترام زیارت گاہ کی ثقافتی، مذہبی اور تعمیراتی پہلوؤں کے بارے میں بصیرت حاصل کرنے کے لیے ویڈیو کے آخر تک ہمارے ساتھ رہیں۔ تو دوستو، تدفین کے اس آخری اور تازہ ترین ویژن میں کئی تبدیلیاں کی گئی ہیں۔ پرانے حجرے کے اوپری حصے پر کندہ اشعار اور اس کو جمع کر کے سنہری حروف میں کندہ کیا گیا تاکہ نئے حجرے کے اوپری حصے میں جائیں۔ حجرے کے اوپری حصے اور حاجیوں کے لیے قابل رسائی علاقے کے درمیان کا حصہ جو پہلے چاندی کا بنا ہوتا اسے سونے سے بنا دیا گیا۔ اوپری چیمبرز اور گلز جن میں 5000 سے زائد دائرے اور ٹیوبیں تھی، سب کو تبدیل کر کے موٹا اور مضبوط بنا دیا گیا۔ صرف اس حصے کے لیے 200 کلو گرام خالص چاندی استعمال کی گئی۔ لکڑی کی پرانی بنیادیں جو نظر نہیں آ رہی تھی کو بھی بہتر اور زیادہ محنتی لکڑی سے بدل دیا گیا۔ چیمبر ہی میں 4 میٹر اونچا، 5.25 میٹر لمبا اور 4.73 میٹر چوڑا ہے۔ اگرچہ ظاہری طور پر جدید ترین چیمبر پہلے والے سے زیادہ مختلف نہیں لگتا، لیکن اسے بہت زیادہ مضبوط اور پائیدار بنایا گیا ہے۔ چیمبر کی تنظیم اور رہائش کی کل لاگت تقریباً 3 بلین ریال اس وقت تھی۔ اس منصوبے کو مکمل ہونے میں 5 سال لگے، تاہم 24 گھنٹے 3 شفٹوں میں کام کرنے والے بلڈرز کے تیز کام سے نئے چیمبر کی تنصیب کا کام صرف 1 ماہ میں مکمل ہو گیا، جس سے عازمین کو غیر ضروری طور پر تکلیف نہیں ہوئی۔ 1422 ہجری کو دیر کے دن ایت اللہ محمد تقی کی طرف سے تدفین کے نئے حجرے کو دوبارہ عوام کے لیے کھول دیا گیا۔ موجودہ وقت میں مقدس مزار کے میدان کا کل رقبہ 13,000 مربع میٹر سے زیادہ ہے، جس میں تدفین خانہ داری، برآمدے، ہال، تین، سین اور اس سے پہلے کی 2 مساجد شامل ہیں۔ تو دوستو، ابھی حال ہی میں ایک نئی مسجد عام جسے مرجع عظیم ایت اللہ سید حسین پرجول نے تعمیر کیا تھا، حرم کے ساتھ الحاق کیا گیا ہے۔ صرف اس کے طول اور 25,000 مربع میٹر سے زیادہ ہے۔ اس کی قبر اس مسجد کے دروازے پر واقع ہے جو اس نے بڑھائی تھی۔ اس مسجد میں صبح کے وقت آج کے معروف علماء علی درجے کے طلباء کو کلاس دیتے ہیں۔ مسجد کو تعلیم با جماعت نمازوں کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ مسجد عام اور حضرت فاطمہ معصومہ کی درگاہ کے درمیان ایک مسجد واقع ہے جسے مسجد بالا سر کہا جاتا ہے۔ اس مسجد کے اندر ماضی کے کئی بڑے علماء مدفون ہیں، جن کے نام میں ہم یہاں آپ کو بتا رہے ہیں۔ عظیم الشان ایت اللہ شیخ عبد الکریم حریری، عظیم الشان ایت اللہ شیخ محمد علی عراقی، عظیم الشان ایت اللہ سید محمد رضا، عظیم الشان ایت اللہ سید صدر الدین صدر، عظیم الشان ایت اللہ سید محمد تقی انصاری، عظیم الشان ایت اللہ سید محمد حسین شرازی، علامہ سید محمد حسین، شاید شیخ مرتضی مطری۔ سنہری گنبد 1218 ہجری میں فتح علی شاہ قجار نے 12,000 سونے سے ڈھکی اینٹوں کا استعمال کرتے ہوئے حضرت فاطمہ معصومہ علیہ السلام کا اصل سنہری گنبد تیار کیا۔ گنبد 200 سال سے زیادہ عرصے تک غیر تبدیل شدہ رہا۔ سن 1421 ہجری میں اسے تبدیل کرنے کا منصوبہ بنایا گیا۔ یہ تقریب اس طرح ہوئی۔ حرم مطر کے متولی آیت اللہ مسعودی بیان کرتے ہیں، ایک دن میں گنبد کے قریب گیا تاکہ اس کی حالت کا بغور مطالعہ کروں۔ میں نے دیکھا کچھ سونا اتر گیا تھا اور اس کے نیچے کی اینٹیں گر چکی تھیں۔ اس معاملے پر ماہرین سے ان کی رائے طلب کی گئی۔
और कुछ बहस के बाद उन्होंने मशवरा दिया कि गुंबद अपनी मौजूदा हालत में मरम्मत के काबिल नहीं है, इसे पहले तांबे से मुकम्मल तौर पर ढांपने की जरूरत थी, इससे पहले कि इस पर सोना रखा जाए। अंदाजा लगाया गया कि मौजूदा गुंबद से बरामद होने वाला सोना तकरीबन 20 किलोग्राम होगा। ताहम बहाली के लिए 10 टन तांबा और 200 ग्राम 24 कैरेट सोना दरकार होगा, जिसकी कीमत तकरीबन 30 अरब रियाल बढ़ाई जाती है, तकरीबन 3 करोड़ उस वक्त। एक खसूसी मीटिंग में लागत का मामला ज़ेर बहस लाएगा और उसमें कहा गया कि इस लागत के असूल की जिम्मेदारी कौन उठा सकता है और इसके अलावा उम्र के लिहाज से इस अजीम काम को अंजाम देने की इजाजत नहीं दी सकती। ये बातचीत एक निजी मीटिंग में हुई, जिसके बारे में सिर्फ मीटिंग में मौजूद लोगों को ही इसका इल्म था। कुछ दिनों के बाद गुंबद की तामीर नौ के बारे में बात करने के लिए आयतुल्लाह अज़मी मोहम्मद तकी के पास गए। उन्होंने पहले इस अपने आने की वजह नहीं बताई थी। बड़ी हैरत हुई। सलाम करने और सेहत के बारे में पूछने के बाद उन्होंने खुद फरमाया, खातून मुसुमा कि गुंबद को क्यों ठीक नहीं किया जा रहा? गुंबद बहुत बसीदा है, काम शुरू करो, खुदा जो रकम दरकार है भेज देगा इस काम के लिए, और वो आपको लंबी उम्र भी देगा। तो दोस्तों, आज यहीं पर हम रुकते हैं और इंशाअल्लाह ताला कल इसी वक्त रोजा फातिमा मासूमा की तारीख का बकिया आपकी खिदमत में पेश किया जाएगा। कल तक के लिए इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़।